نہیں خبریں دیں گے جنوبی پنجاب کے بارے میں فائنلی کیا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ اچھی خبریں ہیں۔ مودی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو مودی کے بارے میں خبر ایک ہی ہے ہمیشہ سے، جس کو ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں سکے اور جس کو انڈینز بھی نہیں سمجھ سکے۔ مودی کے بارے میں ایک خبر یہ ہے کہ جب کوئی گیدڑ شیر کی کھال پہن لیتا ہے تو وہ شیر نہیں بن جاتا۔ یہ پروگرام کے آغاز پر سب سے پہلے سی پیک سے متعلق بات کریں گے، جس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بتایا جائے گا کس طرح سے لنک کیا جا سکتا ہے۔ چائنا کے ہاتھوں ہم نے سب نے دیکھا کہ بھارت نے، نریندر مودی نے جس خفت کا سامنا کیا اس کو مٹانے کے لیے یہ کیا گیا کہ وہ لداخ پہنچے اور فوجیوں کو، جو بھارتی فوجی ہیں، ان کو دلاسا بھی دیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی عالمی سطح پر جس خفت کا انہیں سامنا کرنا پڑا، جو کچھ چائنا کی فوج نے بھارتی فوجیوں کے ساتھ کیا، اس کو مٹانے کے لیے بھارت نے کوشش کی کہ اپنی عوام کو دلاسا اس طرح سے دیا جائے، نہ صرف کشمیر بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طور سینگ پھنسائے رکھے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا، اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا چائنیز کانسولیٹ پر بھی حملہ ہوا۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان تمام چیزوں کا لنک نکلتا ہے سی پیک کے ساتھ، کیونکہ بھارت سمیت وہ تمام طاقتیں جو دیکھتی ہیں کہ پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں مستحکم نہ ہو سکے، ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے نہ آ سکے، سی پیک کو سبوٹاژ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ اور کسی نہ کسی طرح یہ کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ چائنا جو اس میں بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ الائے ہے اور رسپانسیبل ہے تمام تر چیزوں کا، اس کو اس طرح سے الجھایا جائے کہ سی پیک سے وہ اپنے آپ کو پیچھے موڑ لے۔ لیکن پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو اجلاس ہوا اس کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ہے عاصم سلیم باجوہ جو کہ سی پیک اتھارٹی چیئرمین ہے، انہوں نے بھی یہ واضح کیا کہ سی پیک نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ عوام استفادہ کرے گی، پاکستان اس سے آگے بڑھے گا۔ اس سے متعلق ہارون صاحب سے بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ آج وہ میڈیا کے سامنے آئے، میڈیا ٹاک بھی انہوں نے کی، ایک کے بعد ایک، یعنی کہ 2 دن میں ٹرین کے 2 حادثے۔ آج جب وہ وزارت کے اوپر ذمہ داری کے اوپر بات کر سکتے تھے، وہ سیاست کے مائنس پلس کے درمیانی لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ سیاست کا مائنس کیا ہے، پلس کیا ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بھرتی کرنے کی خوشخبری وہ ہمیشہ سے سناتے ہیں، آج بھی انہوں نے سنائی۔ مگر ریلوے کے ٹریکس کے آخر پہ پھاٹک کا ہونا، پھاٹک پہ کسی چوکیدار کا موجود ہونا، یا پھر جو بھرتیاں کی جائیں گی ان میں کس قسم کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا، اس سے متعلق یا ٹرین کو بہتر کرنے کی خوشخبری وہ کب سنائیں گے، یہ بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ پہلے دیں گے یا سی پیک کی طرف بڑھیں گے؟ نہیں خبریں دیں گے جنوبی پنجاب کے بارے میں فائنلی کیا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ اچھی خبریں ہیں۔ مودی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو مودی کے بارے میں خبر ایک ہی ہے ہمیشہ سے، جس کو ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں سکے اور جس کو انڈینز بھی نہیں سمجھ سکے۔ مودی کے بارے میں ایک خبر یہ ہے کہ جب کوئی گیدڑ شیر کی کھال پہن لیتا ہے تو وہ شیر نہیں بن جاتا۔ یہ گیدڑ ہے، اس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے؟ جو تقریریں کرتا ہے، جو تاثر دیتا ہے، 1000 سال کے بعد برہمن کو مل گیا اقتدار، 1000 سال کے بعد۔ 700 سال تو مسلمانوں نے حکومت کی، کہتے ہیں 1000 سال کی نہیں، 700 سال حکومت کی مسلمان۔ اور پھر انگریزوں نے حکومت کی، خانہ جنگی کے پیریڈ بھی ہے اس میں، اور اس سے پہلے جب 1000 سال پہلے ان کی حکومت تھی تو ہندوستان ایک ملک نہیں تھا۔ ہندوستان 3000 سال پہلے ایک ملک تھا، 3000 سال پہلے۔ پھر مسلمان آئے، انہوں نے اسے ایک ملک کی شکل دی، پھر انگریزوں نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا۔ مسلمانوں میں تو خیر افغانستان اور مابراؤن نہر بھی شامل، سینٹرل ایشیا تک شامل تھا۔ عالمگیر جب شہزادہ تھا تو اس وقت اس نے یہ جو شمال کا علاقہ افغانستان کا یہ فتح کر لیا تھا امیر عبدالعزیز سے۔ تو اب حکومت ملی ہے، تو جب آدمی کو، کسی قوم کو اتنی طویل غلامی کے بعد حکومت مل جائے، حواس تو ٹھکانے نہیں رہتے نا، حواس باختہ، تو وہ ہضم، طاقت ہضم کرنا، اختیار ہضم کرنا، دولت بہت ہے۔ لاٹری نکلتی ہے نا 10 کروڑ ڈالر کی، تو ان میں سے اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، جنونیوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہی مودی کر رہا ہے، وہی مودی کر رہا ہے۔ اقتدار یہ ہے کہ ایک انسپیکٹر جو ہے نا روتا پیٹتا پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ کو سفارش مل جاتی ہے، وہ SHO بن جاتا ہے، اگلے دن وہ پہچانا ہی نہیں جاتا، پھر وہ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہے،
بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں انکسار باقی رہ جاتا ہے، اور جن میں رہ جاتا ہے وہی تاریخ کا رخ بدلتے ہیں، وہی قوموں کی اخلاقی تعمیر کرتے ہیں۔ وہ اسٹالن اور ہٹلر اور مسولینی اور فرانکو جیسے لوگ قوموں کی تعمیر نہیں کرتے۔ مودی ان میں سے ایک ہے، نہ اس کی قوم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی، بخار چڑھا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تیر مار لے گا۔ تیر اس نے کیا مارنا ہے؟ وہ لی میں چین انڈیا بارڈر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خطاب فرما رہا تھا۔ یہ روز جنرل باجوہ صاحب جاتے ہیں بارڈر پہ، جہاں گولی چل رہی ہوتی ہے، گولے چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہر طرح کی پہنچ گیا جاتے ہیں، روز پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو شام کو ہمیں ISPR بتاتا ہے، رات کو عید کی صبح بھی پہنچ گئے تھے۔ نہیں عید کی یہ تو بڑا بہترین نظر آتا ہے جب اچھا، عید فوجیوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب پشاور میں تک ٹیررزم کے سائے دراز ہو گئے تھے اور پشاور سے مائیگریشن شروع ہو گئی تھی، تو میں اس کا عینی شاہد تو نہیں ہوں، مگر جو عینی شاہد ہیں انہوں نے مجھے اسی وقت بتایا تھا کہ ایز ہی ٹولڈ جنرل کیانی کہ پشاور سے مائیگریشن شروع ہو گئی ہے، تو حالانکہ وہ کہا جاتا تھا فلسفی جرنیل ہیں، جنرل تو وہ بہت بڑے تھے، تو تھے کیا ہے، زندہ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو مگر وہ کہا جاتا تھا کہ باریک بینی میں بعض اوقات زیادہ فلسفیانہ پہلو اور اس کی باریک میں چلے جاتے ہیں۔ بٹ اٹ ٹک اے فیو منٹس کہ انہوں نے بلند آواز سے کہا، فیصل، سو فار آئی ریممبر، فیصل واز دی نیم، فیصل میرا ہیلی کاپٹر لگاؤ، اور وہ پشاور گئے اور اس عمل کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں یعنی آغاز ہو گیا، ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر جنرل راحیل شریف کا، اس وقت تو ایک زمانہ تھا کہ ہٹلر تاریخ انسانی کا عظیم ترین لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ اب مودی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ وقت کا؟ آیا تھا مودی کے بارے میں، مودی ایک گیدڑ ہے جس نے شیر کا لباس پہن کے، آپ کو بتایا تو ہے۔ لیکن ہارون اچھا صاحب، وہ دیکھیے اب ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ 350 ارب روپے کا اسلحہ تو انہوں نے روس سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، 350 ارب روپے کا۔ فرانس سے بھی اسلحہ وہ خرید رہے ہیں، فرانس سے بھی 2022 میں ڈیلیوری شروع کرے گا طیاروں کی، ٹھیک، جو بہت اچھے طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ امریکیوں نے 2 بحری بیڑے موو کر دیے ہیں جنوبی سمندروں میں چین کے، اور بحری بیڑا آپ کو پتہ پورا ایک شہر ہوتا ہے، اس پہ جہاز چڑھ اتر سکتے ہیں۔ اور بڑی تعریف کی ہے انہوں نے 51 چائنیز اپلیکیشنز جو ہیں جو ٹیلی فون میں استعمال ہوتی ہے وہ بند کر دی ہیں، تو اس میں پومپیو نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ انڈیا کی بھی کچھ بند ہوئی ہیں؟ نہیں، انڈیا کی تو جواباً ہوئی ہوں گی نا، چین کی بند کی ہیں، ظاہر ہے اس سے دونوں کو نقصان ہوگا، کچھ ان کو نقصان ہوگا، کچھ ان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کو بھی تو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہارون صاحب؟ پاکستان اصل میں تو پاکستانی ہدف ہے، اصل میں ہدف سی پیک ہے۔ اس ساری کہانی کے پیچھے 2 لفظ ہیں، سی پیک۔ پاکستان کو جو انڈیا پیسیفک یہ جو علاقہ ہے جس میں جاپان بھی ان کا حلیف ہے، آسٹریلیا بھی ان کا حلیف ہے، انڈیا بھی ان کا حلیف ہے، امریکہ کے یہ 4 ملک ہیں، یہ آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے سمندروں پہ حکمرانی چاہتے ہیں۔ اس میں انڈیا ان کا حلیف ہے، سینٹرل ایشیا میں تھا، سینٹرل ایشیا قصہ تو ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا۔ اب سی پیک سلو ہو چکا ہے۔ خان صاحب بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں مانے گا، مگر سورج چڑھ آیا ہے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا ڈوب گیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر مؤذن سویا رہے اور روزے افطاری کے وقت اپنا اذان نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں کھولیں گے۔ رفتار آہستہ ہونے کی وجہ کیا ہے ہارون صاحب؟ رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے امریکی دباؤ ہے جو پاکستان قبول کر رہا ہے۔ جی نہیں، حالات ایسے ہیں، بعض اوقات ٹیکٹفلی آپ کو تھوڑے دیر کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر راستے میں تم رکو گے اور ہر بھونکتے کتے پہ پتھر پھینکو گے تو تم اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے۔ اور